تو اگر علم کمال ہے تو کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کے صاحب علم نہیں ہے۔ اگر اب یہ نفسی کا دور ہے، ہر ایک کو اپنی بڑی ہے، ایسے حالات میں کوئی کسی کو عطا کرے، کوئی کسی کو دے، تو یہ کمال ہے، سخاوت کمال ہے۔ اور میرے محبوب کیسے سخی تھے، اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اب اس کا میں ترجمہ کروں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس اجمال کی تفسیر نہ سنائیں۔ حکیم علامہ مفتی عامیہ خان نے ترجمہ یہ ہے کہ محبوب سارا ہاتھ نہ کھول دیا کر، سارا ہاتھ نہ کھول دیا کر۔ حکیم علامہ علیہ رحمہ تفسیری حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک یہودیہ اور ایک صحابیہ، ان کے درمیان بحث ہو گئی۔ یہودیہ عورت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ اتنے سخی تھے، اپنی ضرورت کا رکھتے، بقیہ رہے خدا نے خرچ کر دیا۔ اب صحابیہ جو تھی وہ کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ در رسول، اور حضور سے جا کے حضور کی قمیض مانگ لا۔ اب وہ بچی جاتی ہے، حضور سے قمیض مانگتی ہے۔ اب آپ مجھے ایمان سے بتائیے گا، کوئی بچی آئے میرے دروازے پہ اور مجھے کہے مولوی صاحب قمیض دے دیں، اور میرے پاس قمیض بھی ایک ہو تو کیا میں دوں گا؟ یا آپ دیں گے؟ نہیں۔ اس بچی نے قمیض مانگی، حضور نے یہ بھی پوچھا کیا کرنا ہے، تم کس کی بیٹی ہو، کہاں سے آئی ہو؟ حضور نے قمیض اتار کے اب ہماری طرف کھا نہیں کہ محفل میں آنے کے اور کپڑے ہیں، سونے کے اور کپڑے ہیں، کام پہ جانے کے اور کپڑے ہیں، حضور کے پاس ایک ہی قمیض، وہ راہ خدا نے دے دی۔ اب حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہیں، صحابہ منتظر بیٹھے ہیں کہ حضور آئیں اور جماعت فرمائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضور ایک دوشیزہ سے بھی زیادہ شرم و حیا والے، اب بدن پہ قمیض نہیں ہے، حضور کمرے میں موجود ہو گئے، کمرے میں بند ہو گئے، باہر نہیں نکل رہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں اور جماعت کروائیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے محبوب سارا ہاتھ میں کھول دیا کرو تو کہ اپنے لیے بچا بھی لیا کرو۔ حضرت موسیٰ تو اپنے لیے بچا کے بقیہ خرچ کرتے تھے، میرے محبوب اپنے لیے بھی نہیں بچاتے تھے، جو ہوتا تھا نہ خدا میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہیے فضل رب الغلام، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا، اور کیا چاہیے۔ بلکہ امام بخاری نے اگر آپ کسی سخی سے اس کے سخاوت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو کائنات میں میرے آقا سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ اگر آپ عالم سے اس کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو کائنات میں میرے آقا سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ محبت کرتے ہیں راتوں کو جاگنے سے، یہ لذت کسی کسی کو میسر ہے، فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضور پہ تو تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے، تو راتوں کا جاگنا اگر نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی بڑی توفیق اور بڑی نعمت ہے۔ اللہ میں بات فرماتے ہیں نا کہ راضی ہو، رومی ہو یا غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہے، کہ کسی نے بھی راتوں کے جاگے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی، چاہے اللہ کے راستے میں نکلا ہے چاہے دنیا کے راستے میں نکلا ہے، محنت کرے گا تو پائے گا۔ تو اگر شب زندہ دار ہونا، راتوں کو جاگنا کمال ہے، اور راتوں کو جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور اللہ اللہ کرنا اور نوافل پڑھنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے بلند کرنا، اگر یہ کمال ہے تو یہ کمال میرے آقا کی سیرت کے اندر اس طرح موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب، اے جاتے پڑھنے والے محبوب، ساری رات نہ جاگا کر،
یعنی حضور اتنا قیام کرتے. امام بخاری روایت کرتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، حضور اتنا کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے، اتنا طویل قیام کرتے. تو اللہ کا فرماتا ہے کہ محبوب ساری رات نہ جاگا کر، اس سے کچھ کم کچھ زیادہ کر لیا کر. اور علماء لکھتے ہیں کہ کیا اللہ کو ایک حکم دینے میں تردد تھا؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. اگر اللہ کہا دیتا محبوب آدھی رات جاگنا ہے تو محبوب تو پہلے ہی ساری رات جاگتے ہیں، ان کے لیے آدھی رات جاگنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا اللہ فرما دیتا ہے محبوب آدھی رات سے کچھ کم جاگنا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر اللہ نے دو تین کیفیات بیان کی. اللہ کو کوئی ایک حکم دینے میں تردد نہیں تھا اور ادھر حکم دولی کا تصور نہیں تھا، تو اللہ نے دو تین کیفیات کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ محبوب جیسے تمہاری طبع چاہے ویسے کر لیا کرو. اگر طبیعت چاہے کہ آج زیادہ قیام کرنا ہے تو آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا کرو. اگر طبیعت چاہے کہ آج کم کرنا ہے تو محبوب کم کر لیا کرو. مطلب کیا کہ محبوب جیسے تمہاری مرضی ہو ویسے کر لیا کرو. اگر راتوں کا جاگنا کمال ہے تو کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کے شب زندہ دار نہیں. اور اسی طرح حضرات گرامی کا دیکھیں، استاد ہونا یہ کمال ہے. آج تو ویسے ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا استاد کے ساتھ کیا حال ہوا ہے. یہ ہماری سب حالی کی وجہ ہی ہے. جس معاشرے کے اندر استاد کی رسپیکٹ نہ ہو، استاد کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی استاد ہو، چاہے قرآن کا استاد ہو، چاہے سائنس کا استاد ہو، چاہے آپ کو ہنر سکھانے والا ہو جس کی وجہ سے آپ حلال و روز کماتے ہیں، کوئی بھی استاد ہو، جس معاشرے میں استاد کی قدر نہ ہو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. اور جن معاشروں نے ترقی کی ہے آج جا کے دیکھ لیں ان معاشروں کے اندر استاد کا کیا مقام ہے. اور ہم مسلمان جو ہیں ہمارے لیے تو اور بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے. لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا. استاد ہونا جو ہے یہ کار نبوت ہے. اور میرے آقا کیسے استاد ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ صرف پڑھاتے ہی نہیں ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، پاک و پاکیزہ بھی کرتے ہیں. اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ میرا محبوب جو ہے تمہارے لیے بڑا حریص ہے. تمہارا مشقت کا پڑھنا میرے محبوب پہ گرا گزرتا ہے. تو اگر معلم کو آپ استاد سمجھتے ہوئے محبوب جانتے ہیں تو کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کے کوئی بڑا معلم بھی نہیں ہے. کہ وہ معلم جس کا مطلب الرحمن علم القرآن، کہ الرحمن وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. تو الغرض کمال کی کوئی سی بھی ڈیفینیشن ہو، کمال کی کوئی سی بھی تعریف ہو، جس کا تعلق خیر و خوبی کے ساتھ، جس کا تعلق بھلائی کے ساتھ، جس کا تعلق خیر، دیکھیں اچھے اخلاق کا ہونا کمال ہے. بدخلق بندہ ہو، منہ پھٹ بندہ ہو تو لوگ اس کے پاس آتے جاتے نہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس کو تو بولنے کی تمیز نہیں. پتہ چلا کہ اچھے اخلاق، بلکہ لوگ منہ پھٹ بندے کو آتے ہوئے دیکھیں تو رستہ بدل لیتے ہیں. بد اخلاق ہونا عیب ہے اور اچھے اخلاق کا ہونا یہ کمال ہے. اور آپ نے جو غور کیا ہے، دیکھیں دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، یا تو ان کے پاس مال تھا، انہوں نے لوگوں کو مال کا لالچ دیا اور اپنے ساتھ ملایا، یا ان کے پاس اقتدار تھا، انہوں نے لوگوں کو عہدوں اور وزارتوں کا لالچ دیا اور اپنے ساتھ ملا دیا. میرے نبی کے پاس نہ مال تھا نہ اقتدار تھا. صرف پتہ تو چلے نا وہ کون سا طلسم تھا، وہ کون سا جادو تھا کہ گھر سے بندہ نکلا ننگی تلوار لے کے کہ آج میں محمد عربی کو قتل کر ڈالوں گا
قدموں پہ ڈال دیا، سر قدموں پہ رکھ دیا. تو میرے نبی کے پاس کون سا لفظ تھا، کون سا جادو تھا، کون سا الگ دین کا چراغ تھا؟ دولت ان کے پاس نہیں تھی، اقتدار ان کے پاس نہیں تھا. آئے قرآن کا کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب، تو اللہ کے بے پایا کرم سے بڑا نرم خو واقع ہوا ہے. تیرے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں، تیرا مزاج بڑا نرم ہے، تیرا مزاج بڑا میٹھا ہے کہ جو بھی آتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، جو بھی آتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تیرا خلق عظیم ہے. اور اعلیٰ رب کیا فرماتے ہیں؟ تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، یعنی آپ کی قد و قامت بہت خوبصورت ہے. اور تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کچھ تجھ سا ہوا نہ ہوگا کہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. تو اگر علم کمال ہے، میرے آقا سے بڑھ کے کوئی صاحب علم نہیں ہے. اگر صحابت کمال ہے، آقا سے بڑا کوئی تقریر نہیں ہے. اگر استاد ہونا کمال ہے تو آقا سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے. اگر اچھے اخلاق کا ہونا کمال ہے تو آقا سے بڑے کسی کے اچھے اخلاق نہیں ہیں، بلکہ آپ تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. تو حضرات گرامی، کل 3 اسباب میں نے عرض کیے. ایک وجہ جمال، کہ حسن کی وجہ سے آپ کسی کو محبوب بناتے ہیں. تو دنیا میں میرے آقا سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں ہے. اور صاحب کمال سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. تو دنیا کے اندر کوئی ایسا کمال پیدا ہی نہیں ہوا جس نسبت رسول نہ رکھتا ہو اور کمال ہو. حضور کی نسبت سے ہی وہ زیادہ کمال کے منصب میں پہنچا ہے. اور تیسری وجہ میں نے عرض کی تھی، انسان اپنے نوال، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. ہوئے بندے کا پتا تو وہ دن کسی نیکی کی ہوئے تو وہ نیکی بلانا نہیں. انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، دنیا فانی ہے نا، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، دنیا فانی ہے تو دنیا کی مصیبتیں وہ بھی فانی ہیں، ختم ہو جائے گی. دنیا ادنا ہے، دنیا کے مصائب بھی ادنا ہے، کم تر ہے. تو جو دنیا کی ادنا مصائب میں آپ کی مدد کرے، جو دنیا کے فانی مصائب کے اندر آپ کی نصرت کرے، آپ کے کام آئے، آپ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں مصیبت میں میری مدد کی تھی، میرے مرنے کے بعد بھی اس کا حیا کرنا، اس کی تعظیم کرنا. جو دنیا کی مصیبت کو دور کرے آپ اسے محبوب بنا لیتے ہیں. اور میرے محبوب تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمثل سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور کی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی دور فرمائیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب، میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں تو جو ان میں موجود ہے. آپ دیکھیں، نہ ہمارے چہرے تبدیل ہوتے ہیں، نہ ہمارا رزق بند ہوتا ہے، من حاصل کو ہم پہ عذاب نہیں آتا. حضور ہمارے اندر روحانی طور پہ موجود ہے اور عالم معاشر پہ تو حضور سامنے بیٹھے ہوں گے. اس کے جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو حضور سے بڑھ کے صاحب جمال نہیں. اگر صاحب کمال سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو حضور سے بڑھ کے صاحب کمال نہیں ہے. اور اگر صاحب نوال سے، محسن اور منعم سے محبت کی جاتی ہے تو کائنات کے اندر حضور محسن آدم، حضور سے بڑا کوئی احسان کرنے والا ہے. دنیا میں کیا احسان کیا ہے کہ ہمیں خدا واحد کا پرستار بنایا ہے، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے. اور آخرت میں کیا احسان کریں گے؟ سفارش کر کے جنت میں لے جائیں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آپ فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے. تو المختصر یہ موضوع، اس کے 3 حصے ہیں. یہ میں نے پہلا حصہ بھی مختصر بیان کیا ہے، یہ بڑا جامع موضوع ہے. تو اب اگر میں بھی چاہوں گی کہ میں بھی 1-2 باتیں اور کروں، 1-2 شعر اور پڑھوں، تو پھر جو آنے والا خطیب ہے، اصل میں ہوتا ہی ہے، آپ
آئیں مائک پہ آئیں، بہترین سی ایک نعت شروع کریں اور کر دیں. تو 4 شعر رباعی اسلام سے پہلے، رباعی اسلام سے بعد، پھر ایک نعت پڑھنے کے بعد ایک ستارے جیسی، ایک میرا اپنا پسندیدہ کلام ہے. تو پھر یہ بھی تو ابھی تقریر کا سمجھے کہ چوتھا حصہ ہے، 3 حصے رہتے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ میں بھی بولی یہ موضوع جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مزہ آ رہا ہے؟ تو بقیہ باتیں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں کیونکہ حضور کا ذکر ہی ایسا ہے. تو ہمیں ماحول کی، محفل کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. انشاءاللہ یہ دن حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری صاحب محمود قربی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. ما اجملک، ما احسنک، ما اکملک. کتے مہر علی، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، کتے مہر علی، کتے تیری ثنا. کتے جاہلیاں اور تخت سکندری پہ، ارے تخت سکندری پہ وہ جھکتے نہیں. ارے بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، ارے بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری. مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام. آئیے سامنے محترم تلاوت دیتا ہوں قاری قرآن جناب صدق القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد غلام حسین صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے گروہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب قاری محمد غلام حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك